الحمدللہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ جو بھی اعمال اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں ان کا پہلا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، دوسرا مقصد ہے گناہوں سے بچنا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے، کرنے والے کاموں کو کریں گے تو نہ کرنے والے کاموں سے بچ جائیں گے۔ کرنے والے کاموں کو کریں گے تو نہ کرنے والے کاموں سے بچ جائیں گے۔ جی ارے اندر بیٹھو ذوالکیف، ذنون اندر بیٹھو۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب ہم کرنے والے کاموں کو کریں گے تو نہ کرنے والے کاموں سے خود بخود بچ جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، نیکی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بولو، اللہ کو راضی کرنا۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ گناہ سے بچنا۔ جی اگر کوئی آدمی نیکی بھی کرے اور گناہ بھی کرے، نیکی بھی کرے اور گناہ بھی کرے تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ آدمی نیکی بھی کرے اور گناہ بھی کرے تو میرے عزیزو، گناہ کا وبال تو ہوگا۔ گناہ کا کیا ہوگا؟ وبال تو ہوگا، نیکی اپنا اثر نہیں دکھائے گی۔ نیکی اپنا اثر نہیں دکھائے گی۔ اور گناہ کا وبال اتنا خطرناک ہے کہ آدمی ایمان سے دور ہو سکتا۔ گناہ کا وبال اتنا خطرناک ہے کہ کیا کر سکتا؟ جی ایمان سے بھی جی خالی ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی نیک عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور ساتھ ساتھ کیا رکھیں؟ گناہ سے بچنے کی نیت بھی کریں۔ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے اور وہ گناہ ہے، جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے وہ گناہ ہے۔ جی گناہ کے دنیا کے نقصان بھی ہیں اور آخرت کے نقصان بھی ہیں۔ گناہ کے دنیا کے نقصان بھی ہیں اور آخرت کے نقصان بھی ہیں۔ جی دنیا کے 3 نقصان بتاتا ہوں۔ بندہ کوئی بھی گناہ کرے، چھوٹا کرے یا بڑا کرے، دنیا کے 3 نقصان۔ جی یہ مطلق گناہ کے ہیں، کچھ خصوصی گناہوں کے اور خصوصی نقصانات بھی ہیں، لیکن مطلق گناہ کے 3 نقصانات بتا دو۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت اس کا رعب ختم کر دیں گے۔ کیا ختم کر دیں گے؟ اور رعب ختم کر دیں گے۔ جی اور رعب سے بہت سارے کام بنتے، رعب سے بہت سارے کام بنتے۔ جب بندہ گناہ کرتا تو دنیا کا بڑا نقصان کیا ہوتا؟ اس کا رعب ختم ہوتا۔ ہر ایک آدمی اسے بالکل جو ہے ذلیل سمجھتا، ذلیل سمجھتا، ہر ایک کی نظر سے گرا ہوا ہوتا، ہر ایک کی نظر سے گرا ہوا ہوتا۔ جی یہ نقصان ہے۔ اور دوسرا دنیا کا نقصان، دوسرا دنیا کا نقصان، جی اللہ رب العزت اس کی روزی کم کر دیں گے۔ کیا کم کر دیں گے؟ اس کی روزی کم کر دیں گے۔ جی آدمی کیا سمجھتا؟ میں کھاتا ہوں نا پیتا ہوں نا سمجھتا۔ روزی بولے تو صرف کھانے پینے کی چیزوں کو سمجھتے۔ آگے چل کر کتابوں میں تم پڑھو گے
کہ روزی کا مطلب صرف کھانے کی چیز کو نہیں بولا جاتا، روزی کا مطلب صرف کھانے کی چیز پر نہیں بولا جاتا جی۔ عام طور پر آدمی روزی میں برکت نہیں دیکھا تو میں اچھا کھاتا پیتا ہونا بول کے سمجھتے جی۔ میرے عزیزو، اگر وقتی طور پر اللہ کافر کو بھی دیتے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ کافر کو بھی دیتے، لیکن آگے چل کر اس کا بہت برا انجام ہوتا، جو تکلیفیں آتے اور آدمی برداشت نہیں کر پائے گا، یہ گناہ کے جو ہے برے اثرات ہوتے۔ اللہ رب العزت کے روزی کی برکت کو کیا کرتے؟ چھین لیتے۔ اور تیسرا بڑا نقصان، اللہ رب العزت نیکی کا راستہ اسے چکاتے رہتے، نیکی کا راستہ گم ہوتا رہتا۔ جب آدمی گناہ میں جیسے جیسے داخل ہوتا رہتا، نیکی کے راستے سے ویسا ویسا دور ہوتا رہتا، نیکی کے راستے سے ویسا ویسا کیا ہوتا رہتا؟ دور ہوتا رہتا، اور اتنا دور ہو جائے گا کہ بس وہ ہدایت سے بے بہرا ہو جائے گا۔ یہ بڑے نقصانات ہیں، اور ہر گناہ کے اور مطلق گناہ کے نقصانات ہیں۔ ہر ایک کو چاہیے گناہ سے بچے۔ اب یہ جو بھی معمولات ہیں، پڑھنے کے، ذکر کے، نماز کے، حج کے، یہ جتنے بھی معمولات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت ہیں، نوافل ہیں، یہ سب کیا ہے بولو؟ انسان کو اللہ کی طرف جھکاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتے ہیں۔ مقصد سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ کیا واسطے طے کری؟ یہ اعمال انسان کو کیا کرتے جی؟ یہ اعمال انسان کو گناہوں سے بچاتے۔ ایک تو اللہ کے سامنے بندے کو رجوع کراتے، ایک تو بندے کو اللہ کے سامنے جھکاتے جی۔ حج جو ہے اللہ کے سامنے پھراتا، نماز اللہ کے سامنے جھکاتی، اور زکوٰۃ اللہ کے لیے دلاتا جی۔ اور اسی طریقے سے اور نفلی عبادتیں یہ سب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے دنیا کو ترک کراتی، اور ساتھ ساتھ کیا کر رہی بولو؟ گناہوں سے بچا رہی۔ کس سے بچا رہی؟ گناہوں سے بچا رہی۔ تو میرے عزیزو، بعض اعمال ایسے ہیں، بعض اعمال ایسے جو گناہوں کے اثر کو کاٹ دیتی ہے بہت تیزی کے ساتھ، گناہوں کے اثر کو جلا دیتی ہیں بہت تیزی کے ساتھ، جس کا اثر فوراً دکھتا، جس کا اثر فوراً دکھتا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا اثر کیا کرتا؟ فوراً دکھتا۔ وہ 4 چیزیں ہیں۔ کتنے چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے سورہ فاتحہ۔ پہلی چیز کیا ہے بولو؟ سورہ فاتحہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے بولو؟ دوسری چیز کیا ہے بولو؟ آیت الکرسی۔ تیسری چیز کیا ہے بولو؟ سورہ کوثر۔ چوتھی چیز کیا ہے بولو؟ سورہ اخلاص۔ اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ بولے تو الحمد کا سورہ، آیت الکرسی تو سبھی کو معلوم ہی ہے جی۔ سورہ کوثر بولے تو انا تو انا کل کوثر والی سورت۔ سورہ اخلاص بولے تو قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد۔ گناہوں کو بہت تیزی کے ساتھ کاٹنے والی چیزیں، یہ 4 چیزیں اللہ کے عرش کے نیچے تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے دیتے وقت میں یہ کہہ کر عطا کیے کہ یہ 4 چیزیں اللہ نے ازل سے چھپا کے رکھی ہے، کسی نبی کو نہیں دیا۔ اور میں سوچتا تھا جس کو یہ 4 چیزیں دی جائیں گی وہ عظیم المرتبت ہوگا، اور جب آپ کے دنیا میں آنے کے بعد میں سمجھا وہ چیزیں آپ ہی کو ملیں گی، اور یہ آپ ہی کو مل رہی ہے۔
آپ ہی کو مل رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، جب آدمی گناہ کرتا، گناہ کے راستے میں رہتا، گناہ کو کاٹنے والی چیز کیا ہے بولو؟ یہ 4 چیزیں۔ اور بھی شریعت نے اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، لیکن اس میں بہت تیز اثر ہے گناہوں کو کاٹنے کا اور آدمی کو نیکی پر ڈالنے کا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھائی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھائی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھائی جاتی ہے۔ آیت الکرسی ہر رات میں پڑھائی جاتی ہے۔ آیت الکرسی ہر رات میں پڑھائی جاتی ہے جی۔ اور سورہ اخلاص اور سورہ کوثر یہ خصوصی طور سے اور جو ہے شیوخ جو ہے وظیفے کے طور پر دیتے ہیں۔ ایک آدمی اتنا خطرناک ہے کہ اسے دنیا میں مرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ کسی شیخ کے پاس جا کے بیعت ہو جائے، وہ یہ کہے کہ حضرت یا تو مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے یا تو مجھے مر جانا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو اس وقت میں شیخ کہے گا کہ جا سورہ کوثر پڑھ لے۔ کیا بولے گا؟ سورہ کوثر پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر دیا تھا تسلی کے لیے۔ جب وہ جا کر پڑھنا شروع کرے گا 3 دن کے اندر اس کے حالات کے اندر کشائش آ جائے گی۔ 3 دن کے اندر حالات درست ہو جائیں گے۔ 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی گٹری کو صاف کر دیں گے۔ اب سورہ اخلاص تو ہے ہی، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ سورہ اخلاص تو تہائی قرآن ہے، تہائی قرآن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ زبان زد ہے لیکن کتابوں میں تو ہم نے بھی نہیں پڑھی، جیسے اس علاقے کے لوگوں میں یہ باتیں جو ہے چلتی رہتی ہیں سینہ بہ سینہ۔ خیر اس طرح کی باتیں ہم لوگ نقل کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 2-3 بار سنی تھی میں نے یہ بات وہیں سرہند کے اندر۔ وہاں پر دیوار پہ سورہ کوثر لکھی ہوئی ہے۔ جہاں آپ کا مزار ہے، مزار کے سامنے مسجد ہے، مسجد کے سامنے آپ کے بیٹھنے کا ایک حجرہ ہے جہاں پر بیٹھ کے آپ ذکر کرتے تھے۔ اس کی کچھ مخصوص دیوار بھی ہے، اس دیوار پہ سورہ کوثر لکھی ہوئی ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں کسی کو پوچھنا چاہیے، مطلب عام طور پر ہر جگہ کوئی نہ کوئی آیتیں کوئی نہ کوئی کچھ لکھے ہوئے رہتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ کوثر کیوں لکھی ہوئی ہے؟ یہ کوثر کیوں لکھی ہوئی ہے جی؟ تو ہم نے ان سے پوچھا، وہاں کے جو باشندگان لوگ تھے، تو یہ کیوں لکھی ہوئی ہے؟ تو حضرت کے معمولات میں سورہ کوثر بہت اعلیٰ درجے کی صورت تھی۔ سورہ کوثر اعلیٰ درجے کا وظیفہ تھا آپ کا۔ اگر جو کوئی پریشان حال آتا تو وہ اس کو سورہ کوثر کا جو ہے ورد دے دیتے، وہ پڑھتا رہتا اور چند دن میں وہ اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی۔ تو لوگوں کو اتنا دینے لگے کہ بس اس کو دیوار پہ لکھوا دیا گیا کہ چلو اس کو پڑھ لے کے جاتے رہو۔ دیوار پر کیا کر دیا؟ لکھوا دیا گیا کہ پڑھ لے کے جائے گا۔ ایک دن مجلس ہو رہی تھی آپ کی جی، ایک دن مجلس ہو رہی تھی، جو ان کے کچھ خاص لوگوں میں کچھ لوگ تھے، تو وہ 1-2 غائب تھے،
مجلس کے دوران پوچھا کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا جی ایک صاحب حج کر کے آئے، وہ زمزم کا پانی لے کر آئے، وہ لینے کے لیے گئے وہاں۔ کیا کرنے کے لیے؟ زمزم کا پانی۔ تو حضرت نے دیوار پر ہاتھ مار کر کہا کوثر یہاں ہے، وہ زمزم کے لیے گیا ہوا ہے۔ کیا بولے؟ کوثر یہاں ہے، وہ کہاں کے لیے گئے؟ زمزم کے لیے گئے۔ جس دیوار پر ہاتھ مارا تھا وہاں پر کنواں کھدوایا گیا۔ کیا کھدوایا گیا؟ کنواں کھدوایا گیا، تو وہاں کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ جی تقریباً 2 زمانے یعنی کہ 200 سال تک لوگ وہاں پر آتے، اس سے سیراب ہوتے اور اس پانی کو پیتے، راہ ہدایت پر آتے۔ جی آج بھی وہاں سے مٹکے اور پانی لانے کا رواج ہے۔ لوگ باٹلاں بکتے وہاں، باٹلاں وہاں پر کیا ہوتے؟ بکتے وہاں پر، وہاں سے پانی بھر کے لاتے لوگ۔ لیکن ہم رواج نہیں بنانا بول کے ہمیں لوگوں کو بتاتے یہ بات، لیکن کسی کو ہم پانی لانے نہیں دیے۔ وہاں پر جا کے پانی سے خوب سیراب ہو کر پیتے۔ تو میرے عزیزوں کہ یہ جو سورہ کوثر کا جو ورد ہے نا، واقعتاً آدمی کو بہت اوپر اٹھا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص انعام جو اللہ کی طرف سے تھا، اس کے اندر اس کا ذکر ہے، اس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی کے لیے اتری ہوئی سورت ہے۔ جی تسلی کے لیے اتری ہوئی سورت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سورت تسلی کرے اور امتی کو تسلی نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کا رواج رکھو۔ جو لوگ اس کی نصاب پوری کر چکے ہیں اور وہ لوگ ہر نماز کے بعد اس کا معمول بنا لیں، اور اگر ہر نماز کے بعد اگر معمول مشکل ہے تو کم سے کم جمعرات کے روز اور جمعے کے روز 2 دن کا معمول رکھ لیں۔ 2 دن کا معمول، 40 دن لگاتار اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کا نصاب ختم ہو جائے گا۔ 40 دن لگاتار اگر یہ چھوٹ گئی، مطلب جمعرات کو بھی نہیں پڑھا، روزانہ بھی نہیں پڑھا، 40 دن ایسا غفلت میں گزر گیا تو اس کی نصاب کیا ہو جائے گی؟ آپ کو دوبارہ سے دینی پڑے گی اور وہ نصاب ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے نصاب پورا نہیں کیا وہ لوگ معمول سے بھی پڑھ لے سکتے اس کو، یہ کوئی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اور خصوصاً یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے نصاب پوری کی ہے تو وہ ہر نماز کے بعد معمول رکھے۔ اگر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد مشکل ہے تو جمعرات میں یا جمعہ میں 1 دن پورا مکمل کر لے، یا جمعرات کی 2-3 نمازیں، جمعے کی 2 نمازیں، اس طرح سے، یعنی کہ جمعرات اور جمعہ میں 5 نمازوں کو 2 دنوں کو ملا کے 5 نمازیں کیا کرنا؟ کور کرنا۔ اگر ایسا نہیں ہو تو 40 دن کے اندر ضرور اس کو 1 بار تو بھی ہمیں دوہرا لینا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ نصاب جی فاسق ہو جائے گی، جی فاسد ہو جائے گی، یعنی کہ نصاب ختم ہو جائے گی، اس عمل میں سے آدمی باہر آ جائے گا۔ خود بھی استعمال کر سکتے، دوسروں کو لکھ کر بھی دے سکتے، پڑھ کر دم بھی کر سکتے، وظیفے کے طور پر بتا بھی سکتے۔ جن لوگوں نے اس نصاب کو پورا کیا ہے ان کو یہ میری طرف سے اجازت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہ اس کے اندر عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ایک ہی بار، بس ایک ہی بار، جی 1 بار پڑھ لیے تو بھی کافی ہو جائے گا۔ جی اور جو معمول سے جو لوگ عام طور پر پڑھنا چاہتے ہر نماز کے بعد ان وظائف کا جو ہے معمول رکھ سکتے۔ جی اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو بے انتہا قبول فرمائے، اس عمل کے ذریعے سے موت تک ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس عمل کے باوجود اگر کوئی آدمی گناہ میں لگے گا تو کثرت گناہ کی وجہ سے بھی عمل کیا ہو جائے گا جی ختم ہو جائے گا. کثرت گناہ کی وجہ سے بھی عمل کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیزو گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. تقوی کے ساتھ چھوٹا عمل بھی بڑا اثر دے گا، اگر بغیر تقوی کے بڑا عمل بھی چھوٹا اثر دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھی بات. اور بسم اللہ کا بھی ہے نا بھائی؟ ہو ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. دیکھو بسم اللہ تو بسم اللہ ہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا. ٹھیک ہے، پورے قرآن کی برکتیں بسم اللہ کے اندر ہیں، اور بسم اللہ کی برکتیں بسم اللہ کی با کے اندر ہیں، اور بسم اللہ کی با میں جو برکتیں ہیں وہ پورے اس کے نقطے میں آ گئی ہیں. اور نقطہ واحد ہے، با کا نقطہ واحد ہے جی. اور اللہ تعالیٰ بھی واحد ہے جی. یہ وحدانیت کا کلمہ ہے، اور اس کے اندر اللہ کا اسم اعظم ہے. بسم اللہ کے اندر اسم اعظم ہے. بسم اللہ کے اندر اسم اعظم ہے جی. اور یہ کلمہ ویسے بھی بابرکت ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جو بھی کام شروع کریں ہم اسے ہم کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں جی. اور جو آدمی بسم اللہ کثرت کے ساتھ پڑھے گا، لوگ اس سے کیا کریں گے بھائی؟ بہت محبت کریں گے. جو لوگ بسم اللہ زیادہ پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، اور خصوصاً بسم اللہ کا نصاب پورا کرتے ہیں جی، تو لوگ ان سے کیا کرتے ہیں؟ بہت محبت کرتے ہیں. یہ چیز اس وقت میں ہوگی جب گناہوں سے بچیں. یہ وہی بات ہے کہ آدمی گناہ سے نہ بچے تو پھر یہ چیزیں کچھ بھی کام نہیں کریں گے. آدمی چھتری پکڑے دریا میں کود جائے، چھتری بچائے گی؟ چھتری تو پکڑ لیا لیکن کہاں کود گیا؟ دریا میں کود گیا جی. بارش نہیں پڑنا بول کے چھتری پکڑا ہے، پانی سے بچنا بول کے کیا کرے؟ چھتری پکڑا ہے. یہ وظیفے چھتری کے مانند ہیں، اور گناہ کرنا دریا میں کودنے کے مانند ہے. گناہ کرنا دریا میں کودنے کے مانند ہے جی. اور ان چھتری بھی گئی اور ان بھی گئے. اس لیے کوئی بھی عمل گناہ کے ساتھ اتنا کارآمد نہیں ہوتا. عمل کی قبولیت اس وقت میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے جب آدمی کی آنکھوں کے سامنے گناہ ہو اور وہ گناہ سے ان کیا کر جائے؟ بچ جائے. گناہ سے کیا کر جائے؟ بچ جائے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. بھئی جن لوگوں نے یہ بسم اللہ کا معمول بنایا ہے ان کو تو ضرور بھی ضرور کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 3 بار اس کا ورد رکھنا چاہیے. اگر روزانہ نہیں کر سکے تو ہفتے میں 1 بار کر لیں. ہفتے میں 1 بار نہ کرے تو 40 دن میں جی 1 بار، مہینے میں 1 بار کر لیں. تو پھر کم سے کم سال میں 1 بار محرم کے مہینے میں 113 بار پڑھیں. سال میں 1 بار. اگر اس طریقے سے 1 سال گزر جائے گا تو پھر دوسرا سال لگ جائے گا تو یہ پہلا چلا جائے گا. 1 سال محرم میں نہیں پڑھا لیکن اس کو اگلے سال محرم تک یاد آیا تو بھی بات بن سکتی ہے. محرم کی پہلی تاریخ آ گئی تو وہ پچھلا ساقط ہو جائے گا، اب دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی محنت کی ہے. اللہ اس محنت میں بہترین پھل عطا فرمائے. یہ عمل اللہ کے لیے ہے، اللہ اس میں ضرور جو ہے اثر ڈالے گا انشاءاللہ. تو ان معمولات کو یاد رکھیں. جنہوں نے بسم اللہ کا معمول پورا کیا ہے اور نصاب پورا کرنے کی نیت سے جی، ان لوگوں کے لیے روزانہ پڑھنے کی اور جو ترتیب میں نے بتائی اس طریقے سے پڑھنے کی، اور اسی طریقے سے کہ کسی کو پڑھ کر دم کرنے کی، لکھ کر دینے کی یا لکھ کر رکھنے کی انشاءاللہ میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے. اللہ اس اجازت میں کہ ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اللہ اس کے اندر اثر ڈالے
اور یہ میری دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے قبولیت تامہ عطا فرما دیں۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیں گے؟ اچھا، دعا کر لیں۔